کمال کچھ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بالکل صحیح بات. جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے. تو یہ جو شہرت اور عزت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بالکل بالکل. اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کو سامنے لانا، اس کو آگے لے کر آنا، یہ ایک آپ کا اپنا ایک آرٹ ہے، ایک آپ کا اپنا پیشن، کیسے اپنے کو سامنے لے کر آنا ہے. تو یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت جو ہے وہ لازمی دی ہے. صلاحیت کا استعمال بھی اچھا کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل بالکل. اب جیسے زوبی بڑی جو ہے نا شیخیاں مار رہی تھیں کہ میں بہت اچھے میٹھے چاول پکاتی ہوں. جی جی جی. چاول پکائے انہوں نے لیکن خود بیٹھ کے کھا گئی، اکیلے کھا گئی، کھلائے کسی کو نہیں. تو اس صلاحیت کا فائدہ کیا ہوا؟ صحیح بات ہے صحیح بات ہے. حسن بھائی چونکہ پچھلے ہفتے ہم نے کوئی آپ نے اس طرح کا واقعہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اگلے ہفتے بتائیں گے کوئی واقعہ، اسلامی واقعہ کوئی چھوٹا سا، وہ آپ بتائیں اور اس کے بعد پروگرام کو انشاءاللہ کلوز کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. بالکل. تو آپ کو تھوڑا سا ابھی ہم نے اسپین کی بات کی تو میں تھوڑا سا آپ کو اسپین کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جی 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 فتح کیسی ہوئی. جی اس میں یہ تھا کہ اس زمانے میں اسپین بہت طاقتور ملک ہوا کرتا تھا اور وہاں پر راڈرک نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. صحیح. اور اس کی فوج کی تعداد کو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھی اور بڑی مضبوط اس کی فوج تھی. تو اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ وزیر ہوتا تھا جی جو ایک طریقے سے سیکنڈ ان کمانڈ تھا. اس کا نام تھا کاؤنٹ جولین. ٹھیک ہے. تو کاؤنٹ جو اس زمانے میں ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ جو کاؤنٹس ہوتے تھے یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے اپنی بچیوں کو جو ہے بادشاہی محل بھیج دیا کرتے تھے. صحیح. تو راڈرک نے کاؤنٹ جولین کی جو بیٹی تھی جی اس کے ساتھ زیادتی کی. اچھا. کاؤنٹ جولین اس پہ ظاہر ہے بہت اپسیٹ ہوا. تو اس نے خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا ظاہر ہے اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے. جی. تو اس نے جو مسلمان خلیفہ تھے ان کو خط لکھا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور میں انصاف کا طلبگار ہوں. صحیح. اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان میری مدد کو آئیں. تو اچھا مسلمانوں کی ایک روایت یہ بھی تھی جیسے محمد بن قاسم کو بھی اس لیے بھیجا گیا تھا کہ راجہ داہر نے ایک تجارتی جہاز لوٹ لیا تھا. اچھا. تو ایک لڑکی نے فریاد کی اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ نہیں اس میری بیٹی نے مجھے پکارا ہے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اسی طرح جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل اور یہ بڑی زیادتی ہے اور ظاہر اسلام تو اس طرح کی زیادتی کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے طارق بن زیاد کو اچھا طارق بن زیاد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں غلام ہوا کرتے تھے کہ ٹھیک آپ ملازم رکھ لیا کرتے تھے. طارق بن زیاد غلام تھے لیکن بہت اچھے سپاہی تھے اور انہیں لیڈرشپ صلاحیتیں بھی تھیں. تو آپ دیکھیے مسلمانوں کا یہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ غلام کی پرواہ کی، انہوں نے ان کو جو ہے 7,000 لشکر کے ساتھ اور لشکر کا بھیج دیا اسپین پہ. صحیح. تو جہازوں میں ظاہر ہے وہ گئے. تو طارق بن زیاد جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس صلاحیتیں دیتا بھی ہے اور ان کو اجاگر کرتا ہے اپنی رحمتوں سے. طارق بن زیاد پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں. اچھا طارق بن زیاد جب اترے انہیں پتا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک پہ لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں جو بہت بڑا ملک ہے، بہت طاقتور ہے اور 1.5 لاکھ اس کے بعد فوج ہے اور وہ 7,000 لوگوں کے ساتھ آئے تھے. صحیح. تو وہ جناب انہوں نے کیا کہ اترتے ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب کشتیوں کو آگ لگا دو. اچھا. سب بڑے حیران ہوئے کہ تو جب کشتیوں کو آگ لگا دی تو انہوں نے ایک تقریر کی جو ایک تاریخی تقریر کہی جاتی ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بھائیوں میں نے اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی ہے. اب ہمارے پیچھے سمندر ہے اور آگے وہ ملک ہے جسے ہم فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے اگر تمہیں شکست ہوتی ہے تو سوائے سمندر میں ڈوبنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا. صحیح. تو لہٰذا صرف ایک ہی حل باقی رہ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے آگے بڑھیں اور جو ہے کامیابی اور فتح حاصل کریں تاکہ جس انصاف کے لیے ہم آئے ہیں وہ انصاف کا مقصد پورا ہو سکے. صحیح. تو ظاہر ہے سب نے مسلمانوں نے عہد کیا کہ کوئی آدمی بھی اپنی پیٹھ نہیں دکھائے گا. صحیح. تو جناب علی جب اچھا اس کے بعد یہ بھی ہوا
کہ چونکہ مسلمانوں کی ریپوٹیشن اچھی تھی تو جس علاقے میں وہ اترے وہ ظاہر ہے 7-8 دن کر کسی سے پہلے وہ وہاں رہے. تو 7-8 دن میں ظاہر ہے لوگ بڑے متاثر ہوئے ان کے اسٹائل سے, ان کی عبادت سے, ان کے اخلاق سے. تو کوئی 10-12 ہزار لوگ ان کے ساتھ مل گئے. تو ظاہر ہے ان کا لشکر تھوڑا سا بڑا ہو گیا, لیکن بہرحال اس لشکر نے پھر اس 1.5 لاکھ لشکر کو شکست فاش دی اور پورے اسپین پر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت وہاں پر 750 سال جاری رہی. اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو تہذیب اور تمدن کے وہاں دروازے کھولے اس کی مثال نہیں ملی. یعنی اگر آپ یورپ کی ہسٹری پڑھیں یا امریکہ کی ہسٹری پڑھیں تو اسپین کے بارے میں وہ تمام باتیں درج ہیں جو مسلم ہسٹری, یعنی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک نمونہ بنا رہا ہے ایک عرصے تک, اور آج بھی یورپ کی تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ یورپ نے جو کچھ حاصل کیا وہ اسپین سے کیا, مسلمانوں سے حاصل کیا. صحیح بات جی بالکل جناب. یقیناً یہ تاریخی واقعہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ کس طریقے سے کامیابی کے جھنڈے جو انہوں نے گاڑے ہیں اور کس طریقے سے یہ اسلام پھیلا ہے. اور یقیناً ان تمام واقعات کا مقصد بھی یہی ہے آپ کو بتانے کا, حسن بھائی کا یا اس پروگرام کا یا ہمارے اس پلیٹ فارم کا, کہ جو ہماری نئی نسل ہے نا اس کو ہم اویئر کر سکیں, اس کو ہم بتا سکیں کہ آپ مسلمانوں نے کتنی محنت, مشقت اور جدوجہد سے ان چیزوں تک پہنچے ہیں. یہ واقعات ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. یہ واقعات ہمارے لیے وہ چیزیں جس پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنے اسلام کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اس خوبصورت واقعے کے ساتھ, ان زبردست کلمات کے ساتھ مجھے اور حسن جلیل صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ, گڈ بائے اینڈ شب خیر.